بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب دوستو، میں ہوں اویس رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹوک۔ دوستو، باغ میں پچھلے چند دنوں سے ایک بات جو ہے وہ کافی اس پہ بحث کی جا رہی ہے اور کافی وہ گردش میں آ رہی ہے۔ جو مشتاق احمد مناز صاحب جو سابق وزیر حکومت رہ چکے ہیں، ان کی طرف سے ایک سکول سسٹم جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ ہم وہ سکول سسٹم باغ میں لا رہے ہیں، دانش سکول سسٹم۔ مشتاق احمد مناز صاحب وہی ہیں جنہوں نے اپنے الیکشن میں انتخابات کے دوران گھر گھر جا کے انہوں نے دعوے کیے تھے، ہارٹ ہاسپٹل دینے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے بعد ایئر ایمبولینس دینے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے علاوہ جو CMH تھا اس کو باغ لانے کا ایک بڑا انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ لیکن وہی بات ہوئی کہ جب وقت قیام آیا تو یہ سب جو وعدے تھے وہ صرف باتوں کی حد تک ہی رہی، ان پہ امپلیمنٹ نہیں کروایا جا سکا۔ لیکن جو ابھی پروجیکٹ لایا جا رہا ہے باغ میں، اس پہ اس کی ہرگز مخالفت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے۔ اگر اس کو جو پروجیکٹ اس کا نام دیا جا رہا ہے کہ غریب اور نادار طلباء طالبات کو، جو 1000 طلباء طالبات ہوں گے، ان کو فری میں رہائش بھی دی جائے گی اور ان کو تعلیم بھی فری میں دی جائے گی، اگر یہ چیز اسی طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ لیکن جو آپ کو پہلا ووٹ ملا تھا، پہلے آپ ووٹ لے کے آئے تھے، جس نام پہ آپ نے ووٹ لیے تھے، کیا وہ صرف روڈیں پکی کروانا اور راستے پکی کروانے تک ہی محدود تھی؟ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں بنتا تھا؟ جو سرکاری اسکول جو 2005 کے زلزلے کے بعد آج تک وہ عمارات ٹوٹی پھوٹی ہیں، جہاں پہ بچے آج بھی جو ہے وہ آسمان کے نیچے بیٹھ کے پڑھنے پہ مجبور ہیں، ٹوٹے ہوئے کمروں میں، ٹوٹی ہوئی کرسیوں پہ پڑھنے پہ مجبور ہیں، کیا ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا؟ ان کی دیکھ بھال آپ نہیں کر سکتے تھے؟ جب آپ دور حکومت میں تھے، جب سرکاری اسکولوں کی آپ مرمت کروا سکتے تھے، تب آپ نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ آپ نے بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کیے، لیکن اس سے ہٹ کے صرف آپ رستے پکے کرواتے رہے اور روڈیں دیتے رہے، سڑکیں دیتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایسا کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں لایا باغ میں، شرقی وسطی غربی جہاں جہاں آپ کی پہنچ تھی، ایسا کوئی پروجیکٹ آپ نہ لا سکے جس سے جو ہے وہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے۔ لیکن یہ ابھی جو آپ دانش اسکول سسٹم کا ایک اعلان کیا گیا ہے، اس کی مخالفت میں ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس کا آئین دیکھا جائے، اس کے آئین یہی ہے کہ اس میں یہ ایک بورڈنگ اسکول ہوگا، جس بورڈنگ اسکول میں 1000 جو طلباء ہوں گے ان کو فری میں رہائش بھی دی جائے گی اور فری میں تعلیم بھی دی جائے گی۔ یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے اگر اس پہ ایز اٹ از جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو عمارات ٹوٹی تھی، جو سرکاری اسکول ٹوٹے ہوئے تھے، جن کو آپ نے واپس بنانا تھا، آپ سے پہلے والے جو وزیر تھے انہوں نے بھی کچھ نہ کیا، آپ کے بعد آنے والے وزیر بھی کچھ نہیں کر رہے۔ لیکن جو آپ کا حق تھا، آپ کا فرض تھا، کیونکہ آپ ابھی ایک بورڈنگ اسکول باغ میں لا رہے ہیں، آپ نے کوئی عمارت جو ہے وہ اس کو واپس بنوایا نہیں، سرکاری عمارت آپ نے کوئی تعمیر نہیں کروائی۔ اگر وہ الگ بات تھی کہ اگر بچے نہ پڑھ رہے ہوتے، بچے تو خیر اس لیول تک پڑھ رہے ہیں کہ الف اعلان جو ایک مکمل غیر سرکاری ادارہ ہے، اس نے ایک تعلیمی سروے جو ہے وہ جاری کیا تھا، اس میں جو انہوں نے سروے میں بتایا تھا کہ ضلع باغ میں جو شرح خواندگی ہے وہ 97% ہے۔ 97% جو شرح خواندگی ہے وہ باغ آزاد کشمیر میں اس ٹائم ہے، جس میں 300 سے زائد جو ہیں وہ تعلیمی ادارے قائم کیے گئے ہیں، جو 300 سے زائد تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ اس میں جو صرف ایک غیر سرکاری ادارہ جو ریڈ فاؤنڈیشن ہے، ریڈ فاؤنڈیشن جو ہے اس کے 80 سے زائد سکول ہیں باغ میں۔ اس سے آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باغ میں جو شرح خواندگی ہے وہ کس حد تک ہے، کیسے وہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دانش اسکول سسٹم باغ میں لانا ہے تو ضرور لائیے گا، لیکن اس سے پہلے جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جو دور دراز علاقوں میں پڑھ رہے ہیں، شہر سے آپ باہر چلے جائیں، آپ کو ایسی ایسے کھنڈرات نما عمارتیں نظر آئیں گی جہاں پہ جب بارش ہوتی ہے تو بچے جو ہے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش رکے، ہم پانی کو اس کو کمروں میں سے باہر نکال کے واپس بیٹھ کے اندر تعلیم حاصل کریں۔ جب تک آپ اپنے پڑھتے ہوئے بچوں کی عزت نہیں کریں گے، تب تک وہ بچے بڑے ہو کے آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے اپنی عزت کروانی ہے تو جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی پہلے آپ عزت کریں، ان کو آپ وہ تمام معیار دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ بالکل سوتن والا سلوک رکھیں گے، آپ بے شک دانش اسکول سسٹم لائیں یا کوئی اور اسکول سسٹم لائیں، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ یہ آپ کا فرض بنتا تھا کہ جب آپ وزیر تھے، آپ بلند و بالا دعوے کر کے آئے تھے، تو آپ کا یہ فرض بنتا تھا۔ خیر اگر اس پہ ذرا سی بھی بد اخلاقی یا سیاست ٹچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو آپ پروجیکٹ باغ میں لا رہے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ ہم ہی ہوں گے جو سب سے پہلے آپ کے خلاف بولیں گے۔ ابھی ہم آپ کے اس اقدام کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ ایک بڑا اچھا اقدام کر رہے ہیں باغ کی حد تک دانش اسکول سسٹم لا کے، لیکن امید بھی یہی ہے کہ اس کا جو آئین ہے اسی طرح سے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے گا اور اس میں اسی طرح سے بورڈنگ اسکول میں جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دی جائے گی۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا اور فیس بک پیج کو فالو کیجیے گا۔ خدا حافظ۔